بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ پر سوچتے سوچتے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو لفظ خدا اور حق کے رکھے ہیں۔ خدا تو یہ ہے کہ اندر روشنی پیدا کرے، معمہ نہ رہے، یہ گویا اندرونی اصلاح کی طرف اشارہ ہے جو مہدی کا کام ہے، اور حق کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خارجی طور پر باطل کو شکست دے۔ چنانچہ دوسری جگہ آیا ہے جال حق و وزاق الباطل، اور خود اس آیت میں بھی فرمایا ہے یظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اس رسول کی آمد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق کو غلبہ دے گا۔ یہ غلبہ تلوار اور تفنگ سے نہیں ہوگا بلکہ وجوہ عقلیہ سے ہوگا۔ یاد رکھو کہ پاک صاف عقل کا خاصہ ہے کہ وہ قصوں پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اسرار کو کھینچ لاتی ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو حکمت دی گئی ان کو خیر کثیر دی گئی ہے۔ آج کل ہمارے حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ تعاون کی طرف زیادہ ہے، اور چونکہ یہ لوگ عارف تر ہوتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی غنائے ذاتی سے خائف تر بھی ہوتے ہیں۔ عموماً سیر اور بعد شام تعاون پر کچھ نہ کچھ تقریر ہو جاتی ہے۔ انہو آول قریہ کا جو الہام ایک عرصے سے ہو چکا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ میں اس کے معنی یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ وہ افراتفری اور قیامت خیز نظارہ جو تعاون کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ قادیان کو ضرور محفوظ رکھے گا۔ اگرچہ یہ امر ممکن ہی ہو کہ کوئی کیس خدا نخواستہ یہاں ہو جائے، مگر نادر کل معدوم کے ضمن میں ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور وعدے کے موافق یقین ہے کہ وہ ہمیں تشویش اور سخت اضطراب سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ 23 مارچ 1902۔ معمور من اللہ کی صحبت میں رہنے والے لوگ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک حد تک علم صحیح اس تعلق کے متعلق جو معمور من اللہ اور خدا تعالیٰ میں ہوتا ہے حاصل کرتے ہیں، مگر وہ کامل علم جو اس معمور کو دیا جاتا ہے کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا، اور خدا تعالیٰ کا علم تو پھر اور ہی رنگ رکھتا ہے۔ جب معمور کی تکذیب اور انکار حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹھیک اسی طرح جیسے ذمہ دار جب فصل پک جاتی ہے تو اس کے کاٹنے کے واسطے درانتی کو درست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مکذبوں کے لیے تیاری کرتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ ہر پہلو سے حجت پوری کر چکا ہے، اس لیے اب ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے آسمانی ہتھیار اور حربے کو دیکھے۔ دنیا میں ہم یہ قانون دیکھتے ہیں کہ جب ایک حاکم کو معلوم ہو جاوے کہ فلاں مظلوم ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ جس کا علم سب سے زیادہ صحیح اور یقینی ہے، جو ہر حال کا بینا ہے، کیوں اس مظلوم سادے کی مدد نہیں کرے گا جو ماض اس لیے ستایا گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ ان کی مدد کرتا ہے، لیکن ہاں یہ سنت اللہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کو اس تکذیب اور انکار کی خبر نہیں کفر ہے، وہ تو ابتدا سے جانتا ہے کہ کیا 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 جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے دو فریق ہو گئے ہیں، جس طرح ہماری جماعت شرع صدر سے اپنے آپ کو حق پر جانتی ہے، اسی طرح مخالف اپنے غلو میں ہر قسم کے بے حیائی اور جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں جما دیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کے افطراء اور بہتان ان کے لیے جائز ہے،
اور نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے. اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان کے مقابلے میں بالکل چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر نگاہ کریں. جس قدر وقت ان کی بیہودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں، بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں. ہماری جماعت کو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس امر کو مد نظر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں. مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو رشتے ناطے ہوتے ہیں، بعض ان میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں، بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے اور بعض طاقت کے لحاظ سے، لیکن جناب الہی کو ان امور کی پرواہ نہیں. اس نے تو صاف طور پر فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. الحجرات آیت 14. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے. اب جو جماعت اتقیہ ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسری کو ہلاک کرے گا. یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں. ضرور ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیث ہلاک کیا جاوے. اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے، پس یہ بڑے خوف کا مقام ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے اور بدبخت ہے وہ جو لعنت کے نیچے آیا ہے. اگر کوئی یہ خیال کرے کہ ان میں علماء بھی ہیں، ملم بھی ہیں، تو یہ خیالی بات ہے اور اس سے کوئی فائدہ اس مقصد کو نہیں پہنچ سکتا جو انسانی ہستی کا ہونا چاہیے. یاد رکھو وہ امر جس پر خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے جب تک وہ نہ ہو نہ علم صحیح ہوتا ہے نہ الہام مفید. جو شخص پاخانے کے پاس کھڑا ہے پہلے تو اسے بدبو ہی آئے گی، پھر اگر ادھر اس کے پاس کیا جاوے تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا. جب تک خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہ ہو کچھ نہیں ملتا، اور خدا سے قریب کرنے والی بات صرف تقویٰ ہے. سچی آواز سننے کے لیے متقی بننا چاہیے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ہر آواز کو جو انہیں آ جاوے الہام ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اضغاث احلام بھی ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آوازیں انہیں سنائی دیتی ہیں وہ بناوٹی ہیں، نہیں، ان کو آوازیں آتی ہوں گی، مگر ہم ہر آواز کو خدا تعالیٰ کی آواز قرار نہیں دے سکتے جب تک اس کے ساتھ وہ انوار اور برکات نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان الہام کے دعویٰ کرنے والوں کو اپنے الہاموں کے کسوٹی پر رکھنا چاہیے اور اس بات کو بھی انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بعض آوازیں نری شیطانی ہوتی ہیں. اس لیے ان آوازوں پر ہی فریفتہ ہو جانا دانش مند انسان کا کام نہیں جب تک اندرونی نجاست اور گند دور نہ ہو اور تقویٰ کی اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل نہ ہو اور اس درجہ اور مقام پر انسان نہ پہنچ جاوے جو دنیا ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی حقیر اور ذلیل نظر آوے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر قول و فعل میں مقصود ہو. اس مقام پر قدم نہیں پڑ سکتا جہاں پہنچ کر انسان اپنے اللہ کی آواز کو سنتا ہے اور وہ آواز حقیقت میں اسی کی ہوتی ہے کیونکہ اس کو یہ تمام نجاستوں سے پاک ہو گیا ہوتا ہے. غرض نری آوازیں اور چند رسمی کتابوں کے پڑھ لینے سے فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ فیصلے کی اصل اور سچی راہ وہی ہے جس کو تائیدات الہیہ کہتے ہیں. ان سے ہی فیصلہ ہوتا ہے اور خدا ہی کا ہر بار فیصلہ کرتا ہے. جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور ایسے مقام پر کھڑا ہے جو نجاست سے بالکل الگ ہے، وہ وہی پاک آوازیں سنتا ہے جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے سنی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سنا تھا. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان آوازوں کی صداقت اور عملی ظہور کے لیے انسانی ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود خدا تعالیٰ ان کی چمکار دکھاتا ہے. اگرچہ یہ بہت ہی باریک باتیں ہیں جو معرفت کے اسرار میں داخل ہیں، تاہم خوشبو اور بدبو اپنے مختلف نظاروں سے شناخت کی جا سکتی ہے. اچھے درخت کو کئی طرح پہچان لیتے ہیں، پتوں سے بھی شناخت کر لیتے ہیں. میں نے ایک بار الائچی کا درخت امبالے میں دیکھا اور ایک پتا اس کا لے کر سونگا تو اس میں الائچی کی خوشبو موجود تھی، اگرچہ ابھی اس کے 3 درجے باقی تھے.
مگر خوشبو موجود تھی۔ دانشمند انسان بہت سے قرائن سے امر واقعی کو معلوم کر لیتا ہے۔ خباثت بھی ہزاروں پردوں میں چھپی رہتی ہے اور تقوی بھی ہزاروں پردوں میں مخفی رہتا ہے، مگر ان کے آثار اور قرائن سے بخوبی پتہ لگ سکتا ہے۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی آدمی عین بدکاری کی حالت میں پکڑا جاوے تو اسے بہت ہی شرمندہ ہونا پڑتا ہے، ایسے ہی ایک متقی جب اپنے تقوی کے سیر و عبادت میں مصروف ہو اور کوئی اجنبی اس پر گزرے تو اس کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ شرمندگی کے موجبات تو ایک ہی ہیں، بدکار اپنی بدکاری کو امر مستور رکھنا چاہتا ہے اور متقی اپنے تقوی کو۔ غرض تقوی کے امور بہت پوشیدہ ہوتے ہیں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ سر کی ملائکہ کو بھی خبر نہیں ہوتی، پھر دوسرے کو کیسے مل سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تدلہ کا تھا، اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جس کو سمجھتا تھا اس کو کسی دوسرے نے ہرگز نہیں سمجھا، نہ حضرت ابو بکر نے اسے سمجھا، نہ حضرت علی نے اور نہ کسی اور نے۔ آپ کے انقطاع تام اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور مخلوق کو مرے ہوئے کیڑے سے ہیج سمجھنا ایک ایسا امر ہے جو دوسروں کو نظر نہ آ سکتا تھا، مگر خدا تعالیٰ کی تائیدوں کو دیکھ کر لوگ یہ ضرور نتیجہ نکالتے تھے کہ جیسا خدا تعالیٰ سے سچا اور قوی تعلق اس نے پیدا کیا ہے، خدا تعالیٰ نے بھی اس سے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔